امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین کے صاحبزادے، امام زین العابدین امام حسین کے صاحبزادے، ایک شخص آتا ہے امام باقر سے پوچھتا ہے حضرت یہ ارشاد فرمائیے جو تلوار ہے اس تلوار کو آراستہ کر سکتے سجا سکتے ہیں، شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کی بات ہو رہی ہے نا، اسی میں سلسلہ موجود ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں بے شک تلوار کو سجانے میں زینت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی تلوار کو سجایا۔ قد حلیا ابو بکر صدیق سیفہ، کہ ابو بکر صدیق نے بھی اپنی تلوار کو سجایا ہے، زینت دی ہے، جب وہ یہ عمل کر سکتے ہیں تو اس کو کرنے میں حرج نہیں ہے۔ آگے سے وہ شخص ہوگا کہتا ہے آپ ان کو صدیق کہتے ہیں، آپ ان کو صدیق کہتے ہیں۔ ان کو جلال آ گیا، امام باقر کھڑے ہو گئے جلال میں، کہتے ہیں خدا کی قسم وہ صدیق ہیں، صدیق ہیں، صدیق ہیں، اور جو انہیں صدیق نہ کہے اللہ اس کی دنیا و آخرت میں تصدیق نہیں کرتا، تو وہ صدیق ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ صدیق لقب وہ ہے جو دنیا کا نہیں ہے، آسمان سے اللہ نے نازل کیا۔ امام قسطلانی شارح بخاری فرماتے ہیں یہ روایت انہوں نے ذکر کی ہے اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بارگاہ مصطفیٰ میں پیش ہو کر کے سنائی تھی کہ جب میں چھوٹا تھا میرے والد مجھے بت خانے میں، ابو بکر صدیق کا سر کبھی رب کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکا، حضور نے ایمان کے بارے میں بلایا، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ذات ابو بکر کی ہے، اور اس سے پہلے بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ بچپن میں لے کر چلے گئے والد کہ یہ بت ہے ان کو سجدہ کرو، اللہ اکبر کبیرہ، اتنی چھوٹی عمر ہے، رب نے کیسی سمجھ عطا فرمائی ہے کیونکہ انتخاب ہو چکا تھا حضور کی ساتھ ہونے کا، محمد مصطفیٰ کی رفاقت کا انتخاب تو عالم اربع میں ہو چکا تھا، وہاں بھی قرب مصطفیٰ میں ابو بکر صدیق موجود تھے۔ کہتے والد نے جا کر کھڑا کر دیا، کہا سجدہ کرو، خود باہر چلے گئے۔ میں نے کہا خدا ہے اس کو خدا کہتے ہو؟ تو کہتے میں بھوکا ہوں، انی جائع فاطعمنی، بھوکا ہوں کھانا دے، انی عاری فاکسنی، کپڑے نہیں ہیں، خدا ہے تو مجھے کپڑے دے۔ بت نے کیا کہنا تھا کہ پتھر مارتا ہوں مجھے کچھ نہیں دیتا، خود کو تو بچا لے۔ اس وقت ابو بکر صدیق نے بچپن میں سنت ابراہیمی کو زندہ کر دیا، اٹھایا پتھر اور کھینچ کے مارا، بت زمین پر آ کر گر پڑا۔ والد حیران ہو کر اندر آیا، آواز آئی کہ یہ کیا کہا؟ کہ اس سے مانگتا تھا کچھ دیتا نہیں تھا، یہ خود کو نہیں بچا پایا مجھے کیا دیتا؟ غصے میں آئے، تھپڑ بھی مارا، ماں کے پاس لے کر چلے گئے، دیکھو تمہارے بیٹے نے یہ کیا کیا ہے۔ ماں کہتی ہیں اس کو کچھ نہ کہو، اس کو کچھ نہ کہو، اس لیے کہ جب اس کی ولادت ہوئی تھی تو میں نے یہ آواز سنی تھی یا مت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب عمر رفیق، یہ میں نے آواز سنی تھی یا مت اللہ علی التحقیق، اے اللہ کی بندی ابشری بالولد العتیق، تجھے آزاد بچے کی خوشخبری، اسمہ فی السماء صدیق، ارے اس کا نام آسمانوں میں صدیق۔ حضرت علی فرماتے ہیں نا یہ آسمانوں سے صدیق نام اٹھایا گیا ہے، لی محمد صاحب و رفیق، ارے یہ محمد کا صاحب و رفیق بننے کے لیے آیا۔ تو اس بچے کو کچھ نہ کہو، اس کی شان عجیب ہے۔ حضور آئے تھے، آپ کی ولادت ہوئی تھی، ایسے ہی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوئی تھی، ان کا سچا رفیق آیا، اس کی بھی ایسے ہی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ اور یہ واقعہ کس نے سنایا تھا؟ ابو بکر صدیق نے بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھ کر سنایا تھا، اور یہ واقعہ سناتے ہیں ادھر جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر نے سچ کہا وہ صدیق اور وہ صدیق ہے۔